توحید اور شرک کا موضوع ہے۔ مکتب اہل بیت اطہار مکتب توحید ہے۔ اہل بیت اطہار کے اقوال، ان کے اعمال سب کے سب خدا کی رضا کے لیے تھے۔ آپ واقعات سنتے ہیں، اس غزوہ خندق میں جب اس لعین نے جسارت کی، گستاخی کی مولا کائنات کے ساتھ، تو مولا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بعد میں کچھ دیر کے بعد اسے قتل کیا، اور لوگوں نے بعد میں جب سوال کیا تو جواب یہ ملا کہ جب اس نے میری گستاخی کی تو پہلے اس کو خالص اللہ کی خاطر مار رہا تھا، لیکن جب اس نے گستاخی کی تو میرا اپنا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا، اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، مولا فرماتے ہیں، جب تک کہ میرا غصہ چلا نہیں گیا، تاکہ میں اس لعین کو ماروں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ماروں۔ یہ کمال توحید ہے انسان کی گفتار میں، انسان کے اعمال میں۔ لیکن اگر مکتب اہل بیت میں عرض کیا کرتا ہوں اصل اسلام ہے، تو پھر شیطان کی اصل دشمنی بھی اسی مکتب کے ساتھ ہے، اور اس کسی بھی مکتب کو خراب کرنا، اس کا آسان طریقہ اور خطرناک ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی مکتب کی جو مقدسات ہیں انہی کا نام لے کر، انہی ہستیوں کا نام لے کر اس مکتب کے ماننے والوں کو خراب کیا جائے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے نام پر قرآن بتاتا ہے شیطان نے عیسائی قوم کو مشرک بنا دیا۔ آج پہلے تو کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تھی، میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں، اس قدر ہٹ دھرمی اور جسارت بڑھ گئی ہے کہ روشن اور واضح، جس میں کوئی شک اور تردید نہیں کر سکتا، وہ شرک بعض منبر پر آنے والے بیان کر دیتے۔ تو یہ بات کرنا ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید کا اعلان ہے کہ کوئی اگر گناہگار انسان خدا کی بارگاہ میں آئے گا، ایک شرک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لے کر آئے گا میری بارگاہ میں، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، یہ جہنمی ہے، مشرک پر جنت حرام ہے۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے خداوند عالم اپنے معیارات کے مطابق جسے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن مشرک جان لے کہ معافی ہے ہی نہیں، شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک شخص آتا ہے منبر پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ کلپ اب وائرل ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور ہزاروں کے مجمع کے سامنے مولا کائنات کے فضائل کے نام پر کہتا ہے، آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں سے کلمہ شروع ہوتا ہے نا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ کلمہ پڑھنے والی قوم کے سامنے ایک بندہ آتا ہے اور ان سے آ کے کہتا ہے مولا کے فضائل کے نام پر، بہتان باندھتا ہے، اس کائنات کے عظیم ترین ہستی پر بہتان باندھتا ہے، اور آ کر کہتا ہے مولا علی فرما رہے ہیں میں عابد بھی ہوں، میں معبود بھی ہوں۔ فرما رہے ہیں میں وہ عابد ہوں جو معبود بھی ہے، معبود یعنی جس کی عبادت ہوتی ہے۔ وہ قوم ہزاروں افراد کے جو کلمہ پڑھتے ہیں تشہد میں ویسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ اٹھ کے اس کو داد دیتے ہیں۔ ان عقلوں پر ماتم کی ضرورت ہے۔ ایک نوحہ اس پر بھی لکھا جائے اور ماتم کیا جائے کہ کھلے عام شرک بکنے والوں کو داد دینا اور ان کو مہنگی فیسیں دے کر ان کو دعوت دے کر بلانا، یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ شرک جیسی برائی یوں کھلے عام کی جائے۔ ایک دوسرا مسخرہ، یہ آپ سورہ جمعہ میں سنیں گے، اہل بیت اطہار کے زمانے سے یہ آیت چلتی آ رہی ہے، آپ سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
جب نماز پڑھ لی جائے، ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کو وہاں بھی، اپنی دنیا میں بھی، دفتروں میں بھی، کاروباروں میں، نوکریوں میں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ. ان کا ترجمہ کتنا واضح ہے. ایک مسخرہ آتا ہے منبر پر، مجھے معاف کیجیے گا اگر میں سخت لفظ بول رہا ہوں، مکتب امام حسین پر، مکتب اہل بیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جو اس سے کھیلے اور دشمنوں کے ہاتھ میں دے کہ وہ یہ کلپس دکھا کر اور مذاق بنائیں اور بہتان تراشی کرے شیعہ قوم پر اور ان پر کفر و شرک کے الزام لگائے جائیں، جبکہ مجرم یہ مسخرے ہیں، یہ دین فروش لوگ ہیں، اور وہ مجرم ہیں کہ جو ان کو بلا کر سٹیج دیتے ہیں اور قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. ثواب تو بہت دور کی بات ہے، مجرموں کے طور پہ پکڑے جائیں گے جنہوں نے مکتب اہل بیت میں انحرافات پھیلانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اور قرآن کی آیت ہے، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پیسے خرچ کر کے گندی باتوں کا خریدار ہوتا ہے، گمراہ کن باتوں کا، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے. ایک مسخرہ آتا ہے اسٹیج پر اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، مولوی نے تمہیں غلط ترجمہ بتایا اس آیت کا، میں تمہیں صحیح ترجمہ بتا رہا ہوں. وہ ترجمہ کیا ہے کہ جس جمعے کو امام زمانہ ظہور کریں گے، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کوئی اس پہ داد نہ مجھے دے دے، ہر جگہ یہ حادثہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے. میں غلط بات بتا رہا ہوں تو غلط بات پر بھی لوگ داد دے دیتے ہیں. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ تحریف قرآن ہے، اس میں کوئی داد نہ دے. یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے وہ جھوٹا، وہ کہتا ہے کہ، اور یہ کلپ بھی وائرل ہے، اے ایمان والو جب جمعے کے دن جب امام زمانہ ظہور کریں گے، یہ آیت اس جمعے کے بارے میں ہے، یہ جمعے کی نماز کے بارے میں نہیں ہے، یعنی جمعے کی نماز ہی نہ پڑھو. جب جمعے کے دن ظہور کے وقت تمہیں ندا دی جائے تو اپنے امام کی طرف دوڑ پڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، آج تک اس کا ترجمہ یہ تھا کہ خرید و فروخت ترک کر دو. یہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور کی بیعت کی ہوئی ہے وہ بیعت توڑ دو. اس بیع کو، تجارت کو بیعت بنا دیا. تم نے کسی کی بھی بیعت کی ہوئی ہے، کوئی حلف اٹھایا ہوا ہے، اس کو توڑ دو، امام زمانہ کی بیعت کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس قدر واضح قرآن کی تحریف، وہی جو یہودی علماء قرآن نے شدید مذمت کی کہ یہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا میڑھا کر کے پھیرتے ہیں تاکہ آپ سمجھو کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اور یہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ اس بات کو جانتے بھی ہیں. یاد رکھیے اگر بچنا چاہتے ہیں اس فتنے سے، کفر اور شرک کے، خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے، خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے، خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے. میں جا کے پوچھا کرتا ہوں، جہاں بھی جاؤں سوال کیا کرتا ہوں، باتیں اور بھی تھی لیکن میں ابھی کر نہیں پاؤں گا، معذرت چاہتا ہوں، ایک آدھا منٹ اوپر ہو جائے گا. یاد رکھیے یہ آپ سب سے سوال ہے، یہ آپ سب سے سوال ہے. میں اپنے گریبان میں، آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیے. میں کہا کرتا ہوں، ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی آپ کا نان مسلم، غیر مسلم دوست بنے اور کہے میں اسلام سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے میرے دل میں اور میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کتاب دو اسلام کو سمجھنے کے لیے، لیکن کتاب ایسی ہو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ مسلمان فرقوں میں بیٹھے ہو. کتاب ایسی دو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو. آپ کون سی کتاب دیں گے؟ جی قرآن دیں گے نا، اور کوئی کتاب نہیں ہے. اب توجہ سے سنیے یہ دوسرا سوال. اگر وہ آپ سے پلٹ کر یہ سوال کرے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو کتاب تم نے مجھے دی ہے، تم نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھا ہے یا نہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ بڑے کم ایسے مرد پیدا ہوں گے جو کہے میں نے اپنا دین قرآن پڑھ کے سیکھا. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی شکایت رسول اللہ قیامت کے دن کریں گے، میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی، میں تو فلانا مولانا صاحب کی بات سنی تھی، میں نے فلانا. اللہ کہے گا میں ہر مولانا سے بڑا تھا، تم نے میری بات کیوں نہیں پڑھی، تم نے میری کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ اگر گمراہ ہوئے ہو میری کتاب سے دور رہ کر، اس کے ذمہ دار تم خود ہو. یہ میرا رسول تمہاری یہی شکایت کر رہا ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اگر یہ قوم قرآن پڑھنا شروع نہیں کرتی تو پھر اس قسم کے مسخرے اور بندر آ کر اس ممبر پر ناچیں گے، جس طرح رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میرے ممبر پر بندر چڑھیں گے، اور یہ پیسے لے لے کر گمراہی اور شرک اور کفر اور 2 نمبر جنت کے ٹکٹ بیچیں گے، اور لوگ سمجھیں گے ہم جو کرپشن بھی کرتے رہے، خدا کی نافرمانیاں بھی کرتے رہے، ہماری جنت پکی ہے. یہ وہی بات ہے جو یہودیوں کا عقیدہ تھا، قرآن نے بتایا ہوا. کرپٹ تھے، سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے.
غیر ذمہ دار ہو گئے، رسول اللہ کے منکر ہو گئے، سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے۔ خدا را قرآن مجید کو پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔